السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اظہر ہے۔ میں پریکٹسنگ یورولوجسٹ ہوں اور مردانہ پانچ پن اور مردانہ کمزوری کو بھی ڈیل کرتا ہوں۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ مردانہ کمزوری کے بارے میں ہے۔ مردانہ کمزوری جو ہے وہ ایک گلوبل بیماری بن چکی ہے۔ لوگ اس کا اظہار نہیں کرتے لیکن یہ موجود ہوتی ہے، ون فارم اور انادر فارم میں ہوتی ہے۔ مردانہ کمزوری جو ہے انسان کی نفسیاتی صحت کو کافی متاثر کرتی ہے۔ یہ دل کی شریانوں کی صحت کی بھی علامت ہے، کیونکہ دل کی جو شریانیں ہیں وہ 1.3 1/3 اس سے بڑی ہیں جو نفس کی شریانیں ہیں۔ تو جب وہ تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں نفس کی شریانیں، تو 1-2 سال بعد یہ پریڈکٹ ہوتا ہے کہ اس کو دل کا مسئلہ ہو سکتا ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے۔ ہم ان کو مردانہ کمزوری کو 3 بڑی اقسام میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے آرگینک، دوسری ہوتی ہے سائیکوجینک اور تیسری مکس ہوتی ہے۔ 1960 کے بعد یہ جو مردانہ کمزوری یا سیکشول ڈسفنکشن کی ڈیفینیشن ہے، اس میں 80 سے 90% لوگ یہ کہتے ہیں کہ آرگینک کازز ہیں، مطلب یا شوگر ہو گیا یا بلڈ پریشر ہو گیا یا ڈپریشن ہو گئی۔ ڈپریشن تو سائیکوجینک میں آ جاتی ہے، لیکن آرگینک کازز میں بلڈ پریشر ہو گیا، چربی کا زیادہ ہونا ہو گیا، زیادہ عمر کے لوگوں میں یہ چیز بہت ہوتی ہے، شوگر کے مریضوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ شوگر کے مریضوں میں آج کل میرے پاس جو مریض آتے ہیں وہ اس میں مردانہ کمزوری بہت زیادہ ہو رہی ہے، کیونکہ شوگر کو کنٹرول نہیں کرتے، پھر دوائی بھی اثر نہیں کرتی۔ جب شوگر کنٹرول نہ ہو تو یہ جو مردانہ کمزوری کے لیے ہم دوائی دیتے ہیں وہ بھی اثر نہیں کرتی۔ دوسرا موٹاپا بہت اہم ہے، بہت زیادہ ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا جو ٹیسٹوسٹیرون ہے وہ ایسٹراڈایول میں کنورٹ ہوتا ہے اور ڈیفینیٹلی آپ کو کمزوری ہوتی ہے اور انفرٹیلیٹی بھی ہوتی ہے۔ اور ایک اور ہوتا ہے ہائپر ہوموسسٹینیمیا۔ ایکسرسائز نہ ہونا، اسموکنگ بہت اہم رول ادا کر رہا ہے۔ نکوٹین جو ہے اس کا کیا اثر ہے، وہ جو شریانوں کی رگیں ہیں ان کو تنگ کر دیتا ہے۔ جیسے ہی آپ اسموک کرتے ہیں ود ان ہاورز آپ کی جو نفس کی شریانیں ہیں وہ تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ مردانہ کمزوری آپ کو آہستہ آہستہ لاگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ سال در سال یہ مسئلہ ہوتا رہے گا، پھر آخر میں مکمل طور پر آپ کو مردانہ کمزوری آ جائے گی، اور پھر دوائی سے بھی اس کا علاج ممکن نہیں ہوگا۔ آج کل لوگ ویپ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، جس کو ہم الیکٹرو نکوٹین ڈیلیوری ڈیوائسز کہتے ہیں۔ اس میں بھی یہی نکوٹین وغیرہ انسٹال ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی نفس کی شریانوں میں خون کا آنا کم ہو جاتا ہے، تو مردانہ کمزوری لاحق ہو جاتی ہے۔ سائیکوجینک کازز میں سب سے زیادہ اینزائٹی، ڈپریشن کی جو دوا ہے یہ بہت زیادہ ہے، اور مسلینیس کازز ہیں جیسے سٹروک ہو گیا، رومیٹک ڈیزیز ہو گیا، جوڑوں کی بیماری ہو گئی، فالج کا اٹیک ہو گیا، وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی، یہ جو سطح سمندر کے 7 جو شہر ہوتے ہیں، کراچی ہو گیا، دبئی ہو گیا یا ڈی خان ہو گیا، وہ بھی سطح سمندر ہی سمجھ لیں، دریا کے ساتھ ہی تو ہے، تو ان لوگوں میں وٹامن ڈی کی کمی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس میں بھی آپ کو مردانہ کمزوری ہو سکتی ہے۔ ایک اور چیز جو ہمارے لوگ بہت زیادہ ریسٹورنٹ میں گوشت کھاتے ہیں، پالک کھاتے ہیں، وہ یورک ایسڈ کو زیادہ کر دیتا ہے، تو یورک ایسڈ کی وجہ سے ایک تو جوڑوں میں درد ہوتا ہے، دوسرا اس کا کیا نقصان ہے، اس سے مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے۔ یہ مسکنسیپٹ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ایسے کچھ نہیں ہوتا، لیکن میں نے کافی مریض دیکھے ہیں جو یورک ایسڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کو یہ مسئلہ ہوتا ہے، تو ٹریٹمنٹ کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ باقی ہارمونل ڈیفیشنسی، ہارمون کی کمی یا زیادتی، جیسے کہ تائرائیڈ ہارمون اگر زیادہ ہو تو اس میں بھی ہو سکتا ہے۔ تائرائیڈ
ہارمون کی کمی کی وجہ سے، ہائپوتھائرائڈزم اس کو کہتے ہیں، اس میں بھی ہو سکتا ہے۔ ہائپر پرولیکٹینیمیا جو کہ برین کا ایک خاص حصہ ہے، اس کی زیادتی کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اور سانس کی بیماری جیسے استھما ہو گیا، سی او پی ڈی ہو گیا، اس میں مریض پرفارمنس نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے کمزوری آ جاتی ہے۔ اچھا، نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مردانہ کمزوری کے لیے ہم کون سے ٹیسٹ کریں گے تاکہ اس کی تشخیص آسانی سے ہو سکے۔ دوسرا، اس کی ٹریٹمنٹ، مردانہ کمزوری کی ٹریٹمنٹ کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ شکریہ۔